لیکن مجھے اپنی امتی سے اس گناہ کی امید نہیں کہ وہ جھوٹ بولے یا وہ کسی کو دھوکہ دے۔ اتنے بڑے بڑے جرم ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جب معاملہ سود کا آیا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ سود یعنی بیاج لینا، انٹرسٹ لینا اللہ کی نظروں میں کتنا بڑا جرم ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے جیسے وہ مدہوش ہو، شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے سود کو حلال قرار دیا۔ انہوں نے سود کے بارے میں کہا کہ سود تو بے کی طرح ہے، تجارت کی طرح ہے، بزنس کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا، بزنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بنایا، اور ان لوگوں نے بے کو مثل الربا کہہ دیا۔ تو قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم سود لینے سے، بیاج لینے سے باز نہیں آئے، اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا، انٹرسٹ کو نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ قرآن کریم کی آیت کے اندر غور کریں کہ کتنے بڑے بڑے جرم ہیں، چوری کرنا، نماز کا چھوڑنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید ہے، لیکن مجھے اپنے امتی سے اس گناہ کی امید نہیں کہ وہ جھوٹ بولے یا وہ کسی کو دھوکہ دے۔ اتنے بڑے بڑے جرم ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جب معاملہ سود کا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا تو سود سے باز آ جاؤ، سود کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظروں میں، اور آج یہ عام ہو گیا، یہ وبا کی طرح، بیماری کی طرح پھیل گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جس کے اندر سود لیا یا دیا نہیں جا رہا؟ موبائل خریدے جا رہے ہیں، وہ بھی سود پر خریدے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لون لے کر کے ٹریکٹر خریدے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے سود لے کر کاروبار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ گنجائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی نظروں میں، اللہ کے رسول کی نظروں میں سود لینا، بیاج لینا، انٹرسٹ لینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ جو اس قباحت بھرے فعل سے باز نہیں آتا، اس کو چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث میں اس کی کتنی ممانعت آئی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ وہ کمروں کی طرح ہے، اور دور سے ان کے پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود لیا کرتے تھے، جو سود کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو سود لینا یہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا جرم ہے، سود خور کا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آپ روایت سن لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، تو ان میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کھانا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کرنے کی اجازت دے دیتے، تو بستی کو ہلاک اور تباہ کر دینے میں اس کا بڑا ہاتھ، تو اس لیے ہمیشہ سود سے بچے، اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ اس برے فعل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔